ماشاءاللہ جی ہم مسجد میں پہنچ گئے ہیں. یہ سارے بچے تیار ہو رہے ہیں. مصباح بھائی ان کو تیار کر رہے ہیں. انہوں نے گارڈ آف قرآن کرنا ہے. اور یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. یہ ہمارے دو بھائی اصغر علی اور علی عباس فہد بھائی بھی جا رہے ہیں. مسجد ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. شبیب بھائی یہ ہمارے چھوٹے بچے جو گارڈ آف قرآن کریں گے. ماشاءاللہ سے مسجد بہت پیاری سجی ہوئی ہے. اور سارے لڑکوں نے جو پرفارمنس کی انشاءاللہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. المشتاقان نور کی طرف سے جشن ہے. علی بھائی یہاں پہ بچوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. اور جو بھی جشن میں جس نے جو پرفارم کیا انشاءاللہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور علامہ صاحب آ گئے ہیں. میرے خیال سے اب نماز ہوگی اور نماز کے بعد باقاعدہ سب پرفارمر جو ہیں وہ اپنی پرفارمنس دیں گے. سوال ہے جو وجہ خلقت کائنات ہیں، جن کا قبیلہ بہترین قبیلہ اور شجرہ تمام شجروں سے افضل ہے. درود و سلام آپ کے اوصیاء اور آل اطہار پر. رامن قرآن کے احترام میں کھڑے ہو جائیے گا. خلق كل شيء فقدره تقديرا اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. جزاک اللہ. تشریف رکھیں. کو صامت سے مربوط کر دیتا ہے تو بقول اقبال یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. میں ملتمس ہوں برادر محترم قاری احمد صاحب سے، سید روان نور کے مشتاق زین علی اصغر سے کہ وہ تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کریں. برائے خوشنودی فرزند زہرا مولا صاحب الزمان بلند تر صلوات. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں کامل کر دی ہیں. کتاب ہماری شیخ صدوق جلد 2 صفحہ 154 پہ نقل ہے کہ محمد بن زیاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے مولا سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ظاہری نعمت امام ظاہر ہے اور باطنی نعمت امام غائب ہے. میں نے دریافت کیا مولا کیا ائمہ تحریر میں سے کوئی غائب بھی ہوگا؟ حضرت نے فرمایا ہاں ایسا ایک غائب ہوگا لیکن اس کی یاد مومنین کے دلوں سے غائب نہ ہوگی. وہ ائمہ تحریر میں 12واں ہے. اس کے لیے خدا ہر مشکل کو آسان کر دے گا. خدا زمین کے خزانوں کو ظاہر کر دے گا اور اس کے ذریعے ہر ظالم کو نیست و نابود کر دے گا. ہر شیطان اور شیطان صفت اس کے ہاتھوں سے ہلاک ہوگا یہاں تک کہ خدا اس کو اذن ظہور عطا کرے گا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا.
آپ کے آنے کے بعد معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد کتنی باتیں مدح حیدر کی ابھی سینے میں کتنی باتیں مدح حیدر کی ابھی سینے میں میں جنہیں ظاہر کروں گا آپ کے آنے کے بعد معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت انداز میں کلام کو پیش کیا. پروردگار عالم ان کی اس آواز میں مزید درد پیدا کرے اور آپ سب کی دعاؤں کو آج کی شب ایک صادق آل محمد فرماتے ہیں. اللہم صلی علی. ماشاءاللہ جشن کی رات ہے, کافی سارے مومنین ہیں, ٹوٹی بکھری ہوئی صلوات نہیں, بآواز بلند مل کر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. امام علیہ السلام کے ظہور سے متعلق میرے مولا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں مرے, کوئی امام زمان علیہ السلام کی آمد کا منتظر ہو, تو ایسا ہے جیسے وہ امام کے ساتھ ان کے خیمے میں قیام پذیر ہو. سبحان اللہ. آپ نے غور کیا کتنی خوبصورت بات میرے مولا نے فرمائی, تو چھوٹی سی بات نہیں ہے. امام کا منتظر ہونا کتنی بلند قیمت رکھتا ہے. ایک کوئز کا اہتمام کیا گیا ہے جسے کنڈکٹ کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں برادر نجم الثاقب سے اور ان کے ساتھ نوجوان منتظر امام محمد شریف سے کہ وہ تشریف لائیں اور کوئز کو نائبین ہیں ان کی تعداد اور ان کے اسماء گرامی بتا دیں. جی بیٹا. جی بھائی. نائبین کی تعداد 4 ہے ماشاءاللہ. اور پہلے نائب کا نام ہے شیخ عثمان بن سعید العمری, دوسرے نائب ہے محمد بن عثمان السعید العمری, تیسرے نائب حسین بن روح اور چوتھے نائب ہے شیخ علی بن محمد السمری. ماشاءاللہ. یا علی. اس بارے میں سنتے بھی رہتے ہیں. زمانہ غیبت میں پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے خود امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب امام غیبت کبریٰ کے اندر جا رہے تھے تو امام علیہ السلام نے آنے والے حالات کے پیش نظر جن مسائل کا سامنا لوگوں کو ہونا تھا ان کی اس چیز کے متعلق امام علیہ السلام کا کیا فرمانا تھا؟ کیا امام علیہ السلام ایسے حالات چھوڑ کے چلے گئے تھے یا امام علیہ السلام نے اس بارے میں اس دن میں کچھ فرما کے گئے تھے؟ آگے آگے کیمرہ مین کو کوئی نہیں پوچھتا. آگے آگے. ہماری حدیث بیان کرنے والے راویوں سے رجوع کریں یا رجوع پر عمل کرنے والے ہماری حدیث بیان کرنے والے راویوں سے رجوع کریں اور مجاہدین سے. ماشاءاللہ. برادر کی توفیقات کے لیے بآواز بلند سلام.
اللہم صلی علی دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. امام علیہ السلام اپنے ظہور کے بعد اپنے ماننے والوں سے کیا کیا عہد لیں گے؟ بچہ سچ بولیں گے، ایماندار ہوں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ماشاءاللہ کی توفیقات کے لیے بآواز بلند سلام. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اسی دعا ہے جو روزانہ پڑھنے سے تجدید بیت ہوتی ہے. دعائے ہے ماشاءاللہ. بواز بلند صلوات. ان سے اعمال ہیں جن سے امام زمانہ علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. 3 اعمال ہیں، ان میں سے اگر 2 بتا دیں تو جواب درست. بھائی کی طرف بھائی آپ آگے آئے. زیارت شورا کا پڑھنا ماشاءاللہ. جواب درست ہے. بواز بلند صلوات. زمانہ غیبت میں لوگ امام علیہ السلام سے کیسے فائدہ اٹھاتے تھے؟ اس کی ذیل میں امام علیہ السلام کی ایک حدیث ہے بہت مشہور. اس حوالے سے 2 حدیثیں میرے ذہن میں. ایک حدیث ایسی ہے جس میں امام نے فرمایا کہ زمانہ غیبت میں امام اس طرح آپ کی مددگار ہیں جیسے سورج بادلوں کی اونٹ پہ. اور سیکنڈ ان کی طرف رجوع کرنے کا جو طریقہ بتایا وہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتایا. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ حادثات و واقعات میں تم ہمارے حدیث کی راویوں کی طرف رجوع کرو کیونکہ ہم اللہ کی جانب سے ان پر حجت ہے اور یہ ہماری جانب سے تم پر حجت ہے. ٹھیک ماشاءاللہ. بواز بلند صلوات. ہفتے کا کون سا دن امام علیہ السلام سے مخصوص ہے؟ درست جواب. بواز بلند صلوات. اللہم خاموش ستارے بیٹھے ہیں، اے چاند ذرا پردے سے نکل. خاموش ستارے بیٹھے ہیں، دیدار کی حسرت دل میں لیے تقدیر کے مارے بیٹھے ہیں. غیبت کے عجب دیوانے ہیں، غیبت کے عجب دیوانے ہیں. ہاتھوں میں اپنے لیے مولا کی زیارت کرنے کو دریا کے کنارے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ. ایک مختصر سا خاکہ ہے مناظرے کے عنوان سے. امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک اہل سنت کے برادر سوال پوچھ رہے ہیں اور ہمارے شیعہ برادر ان کے جوابات دے رہے ہیں. یہ چھوٹا سا خاکہ پیش کرنے کے لیے سم عباد بیسم تمار اور فہد عباس سے محمد فہد سے اور محمد وآل محمد صلوات. السلام علیکم فہد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں آپ. وعلیکم السلام. یہ سب بھائی بس کیا بتاؤں، حالات بہت خراب ہیں، ہر طرف اتنا فساد پھیلا ہوا ہے، دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوگا. جی فہد بھائی، بات تو آپ کی درست ہے مگر میں آپ کی طرح پریشان نہیں ہوں اس پورا شوق دور کے اندر بھی، کیونکہ میں ایک نجات دہندہ کے انتظار میں ہوں. نجات دہندہ؟ کیسا نجات دہندہ؟ جی فہد بھائی، میری امیدوں کا نام، میری آس کا نام رسول اللہ کے 12 خلفاء میں سے آخری خلیفہ امام مہدی. امام مہدی؟ ان کے بارے میں تھوڑا بہت تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن میرے ان کے بارے میں کچھ سوالات ہیں، کیا وہ میں آپ سے کر سکتا ہوں؟ جی فہد بھائی، آپ ضرور سوال کریں. آپ سوال کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. بلکہ ہمارے زمانے کے امام ہیں امام مہدی علیہ السلام، اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. یہ سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے. تو ریسنٹلی میں نے کلاس جوائن کی ہے جس کا نام مشتاقان نور ہے. اس میں ہمیں وہ کلاس بھی اسی نور کی مشتاق ہے، یعنی اس کلاس کے نام سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مشتاقان نور.
یعنی نور کے مشتاق، یہ نور امام مہدی ہی ہیں، تو اس میں ہمیں بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور دیگر روزمرہ کے جو فروعی مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو میں کلاس کی جانب میں جا رہا تھا، اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو وہاں پر دوستوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جی بالکل سب چلیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ برادر کا تعارف فرما دیں، برادر کا تعارف فرما دیں، نیا نیا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ جی یہ ہمارے فہد بھائی ہیں، ماشاءاللہ، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جان ہیں، یا میں سادہ لفظوں میں کہوں اہل سنت بھائی ہمارے، کیونکہ سید علی سیستانی صاحب کا فرمان ہے نا کہ اہل سنت آپ کے بھائی نہیں آپ کے جان ہیں۔ تو بالکل ایسے یہ راستے میں مجھے ملے، بہت پریشان نظر آ رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ جی دور تو بڑا مشکل ہے لیکن میں پریشان نہیں، تو بڑا حیران ہوئے کہ آپ اس پراشوق دور میں پریشان نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا میرے پاس تو ایک امید موجود ہے۔ تو پوچھنے لگے کون سی امید؟ تو میں نے تعارف کروایا امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام۔ تو کہنے لگے کچھ سوالات ہیں میرے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق۔ میں نے کہا آپ ضرور کریں۔ جی فہد بھائی بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور آپ کلاس میں ہماری تشریف لے آئے اور آپ کو تشویش ہے امام مہدی علیہ السلام کی بارے میں اور آپ جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں، مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بارے میں۔ تو بسم اللہ سوال کیجیے آپ۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ حضرت مہدی کی ولادت ابھی ہوگی، جبکہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے اور امام پردہ غیبت میں ہے۔ اگر ایسا ہے تو امام کہاں ہے اور ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ جی برادر محترم فہد، آپ کا سوال بہت بہترین اور عمدہ ہے۔ امام مہدی کے متعلق جو اہل سنت اور تشیع کے اندر بنیادی اختلاف ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گے، یہ اہل سنت برادران کہتے ہیں، جبکہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، یہ فقہ جعفریہ تشیع کا عقیدہ ہے۔ بے شک ہمارا یہ عقیدہ ہے فہد بھائی، اور اس پر ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہیں، نہ صرف عقلی دلائل بلکہ قرآن حدیث سے دلیلیں موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام مہدی ایک طویل عرصے سے غائب ہوں اور زندہ بھی ہوں، تو یہ ہمیں قرآن سے اسی کافی ساری مثالیں مل جاتی ہیں۔ سب سے پہلی مثال میں ایک آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق دے دوں کہ حضرت نوح کی عمر بعض روایات کے مطابق 1000 اور بعض روایات کے مطابق 2500 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ اصحاب کہف کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر ہے کا، قرآن سورہ کہف کے اندر ذکر ہے کا کہ اللہ نے ایک زمانے تک سلا دیا، یعنی ایک زمانے سے لے کر دوسرے زمانے تک وہ سوئے رہے اور زندہ رہے۔ اور سب سے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا واقعہ حضرت مہدی سے بالکل الگ نہیں ہے، یہ ان دونوں کی مثال ایک طرح کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جب ان کی قوم نے قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اسی طرح اس قوم نے جب حضرت امام مہدی کو شہید کرنے کی کوشش کی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے سے ان کو غائب کر دیا۔ اور سب سے بڑھ کر ہمیں ایک چیز بہت زیادہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی پھیلانے والے شیطان مردود کو اتنی لمبی زندگی دی ہوئی ہے اور اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، تو کیا یہ خدا کے عدل پر سوال نہیں کہ اے اللہ تو نے ہادی کو ہمارے لیے باقی کیوں نہ رکھا؟ اور بے شک خدا نے اس ہدایت دینے والے ہادی کو ہمارے لیے زندہ رکھا۔ آخر میں بس ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں جو ہمارے اس معاملے کو مزید بہتر حل کر سکتی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں تم میں تو بھاری چیزیں، تو باقی رہنے والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر آ کے اس میں اسی ذہن میں جو آپ نے سوال کیا کہ امام کہاں ہے، تو برادر محترم امام علیہ السلام کی کوئی معین جگہ موجود نہیں ہے۔ امام علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جب امام علیہ السلام ظہور فرما جائیں گے تو ہم میں سے کتنے برادران ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ امام علیہ السلام کو تو میں نے حج کے موقع پر ملا تھا، امام علیہ السلام کو تو میں نے دیکھا تھا، امام علیہ السلام کو میں نے کربلا میں دیکھا تھا، امام علیہ السلام کو میں نے مسجد سہلا میں دیکھا تھا، امام علیہ السلام کو میں نے مسجد جنگران میں دیکھا تھا۔ تو امام علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہم ان کو پہچان نہیں پاتے۔ جزاک اللہ برادر رہے ہیں، آپ نے ہادی کی بات کی، تو آج اس ہادی سے رجوع کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ آج اگر ہم امام مہدی کی جانب رجوع کرنا چاہیں تو اس کے کافی سارے جو ہیں ہمارے پاس ذریعے موجود ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو جو تم میں صاحبان امر ہیں۔
تو آج ہمارے زمانے کے اولی الامر تو امام مہدی ہیں، آج ہم ان کی طرف کیسے رجوع کریں؟ میں کچھ عقلی دلائل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور آخر میں امام حسن عسکری کا فرمان بھی آپ کو سناؤں گا۔ اہل بیت نے خود بھی اس کا حل بتایا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ تو آج اگر ہم اللہ کی اطاعت کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ خدا ہمارے درمیان تو موجود نہیں ہے، ہم نے خدا کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اگر آج ہم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کلام خدا پڑھیں، یعنی قرآن کی طرف رجوع کریں۔ اور آج اگر ہم رسول اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ کے فرامین اور حدیثوں کی طرف رجوع کریں گے۔ اور جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نبی تو عالمین کو ڈر سنانے والے ہیں۔ اگر رسول اللہ عالمین کو ڈر سنانے والے ہیں تو آج تو رسول اللہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ اگر آج رسول اللہ کسی کو ڈر سنائیں گے تو یقیناً کوئی اگر وہ ڈر محسوس کرے گا تو رسول اللہ کی حدیثوں اور فرامین کو پڑھ کر۔ اور اسی طرح اگر آج زمانے کے اولی الامر کے متعلق رسول اللہ کی ایک حدیث بھی ہے کہ اولی الامر سے مراد، رسول اللہ نے فرمایا کہ اولی الامر سے مراد میرے 12 خلفاء ہیں، جن میں سے پہلے علی اور آخری مہدی ہیں۔ تو آج زمانے کے اولی الامر امام مہدی کی طرف اگر ہم رجوع کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم ان کی حدیثیں، فرامین اور سیرت کی طرف رجوع کریں، جو کہ بے شمار ہیں۔ اور اس کا جو بہتر حل، اس سے بھی بہتر حل، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام تمہارے درمیان موجود نہ ہو تو پھر تم کیا کرو؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ حادثات و واقعات میں تم ہمارے حدیث کی راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ ہم اللہ کی جانب سے ان پر حجت ہیں اور یہ ہماری جانب سے تم پر حجت ہے۔ اسی دیر میں برادری محترم آپ نے پوچھا کہ امام علیہ السلام سے ہم کیسے استفادہ فرما سکتے ہیں، تو دیکھیں امام علیہ السلام کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ نعمتیں نازل کر رہا ہے۔ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں نازل فرما رہا ہے وہ حجت خدا کے صدقے میں ہی نازل فرما رہا ہے، یہ مدد ہی تو ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ زمین کے خزانے فراہم کر دے گا۔ تو امام علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اپنے شیعوں کے لیے، اور بے شک امام علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت رکھتی ہے، یہ بھی تو مدد ہی ہے۔ بے شک اسی طرح جزاک اللہ برادر عزیز، آپ نے کافی حد تک میری تشنگی دور کر دی۔ اگر اجازت ہو تو آپ سے کچھ اور سوال کر سکتا ہوں؟ اچھا، میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت مہدی کا انتظار صرف اہل تشیع کر رہے ہیں یا باقی ادیان کے لوگ بھی امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ برادر، یہ بہت ہی قیمتی سوال آپ نے کیا۔ امام علیہ السلام کے انتظار کا فلسفہ فقط اہل تشیع میں موجود نہیں، یہ اہل سنت برادران میں بھی موجود ہے، اور ان کی کتب اس چیز سے بھری پڑی ہے۔ آپ کو ایک فرمان رسول اللہ کا سناؤں تاکہ آپ کو اس سے تھوڑا سا استفادہ حاصل ہو جائے گا کہ اہل سنت کی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میرا بیٹا ظہور کرے اور تم چاہو کہ تم اس کی سپاہ میں شامل ہو جاؤ تو تم اپنی معمولات زندگی کی جتنی مشکلات ہیں اس کو دین سے حل کرو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ امام علیہ السلام کے انتظار کا جو فلسفہ ہے وہ فقط اہل تشیع میں نہیں، باقی اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فقط اہل سنت کے یہاں نہیں اور فقط مسلمانوں کے یہاں نہیں، باقی ادیان بھی کسی نہ کسی نجات دہندے کے انتظار میں موجود ہیں۔ تو جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ہی ایسوسیشن مشتاقان نور کے ہی برادران نے ایک پمفلٹ پرنٹ کیا ادیان عالم اور مہدویت کے نام سے، جو میرے پاس شاید میری ڈائری میں موجود ہے۔ اس میں سے میں آپ کو ایک دو حوالے پڑھ کے بتا دیتا ہوں تو آپ کو اس میں سے۔ جی مصطفیٰ بھائی آپ ضرور اس کو کھولیں۔ میرے لیے بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ دوسرے ادیان میں بھی کسی شکل میں کسی ہادی کے منتظر ہیں، یعنی کسی امید کے وہ مشتاق ہیں۔ جی یہ دیکھیں برادر کے ادیان عالم اور مہدویت کے نام سے یہ پمفلٹ پرنٹ ہوا، اور اس میں بہت سارے حوالے برادران نے بڑی کاوش کر کے پرنٹ کیے۔ تو اس میں سے ایک دو حوالے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے زبور باب نمبر 96 آیت نمبر 13 میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کے حضور کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہاں کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ دیکھیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زبور کو ماننے والے بھی کسی نجات دہندے کے انتظار میں ہیں۔ اور اسی طرح انجیل پرانا عہد نامہ رساء باب نمبر 2 آیت نمبر 2 تا 4، آخری دنوں میں یوں ہوگا، وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا اور اپنی تلواروں کو توڑ کر چھالے اور اپنے بھالوں کو حسرے بنا ڈالے گا، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی
اور پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باقی ادیان میں بھی مہدویت کا فلسفہ موجود ہے. تو یہ پمفلٹ بھی, اور ایک میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ہماری ہی ایسوسیشن آف مشتاقان نور نے ایک کتاب مرتب کی ہے, وہ بھی کتاب میرے پاس موجود ہے. مصطفیٰ بھائی, اس کتاب سے پہلے میں چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی کتابوں میں بھی امام مہدی کا نام لکھا ہوا ہے یا وہ کسی امام مہدی کا نام ہی لکھا ہوا ہے؟ اچھا, کہ وہ ہدایت کرے گئے ہیں, کسی بات لکھی ہوئی ہے. یہ کتاب ہے برادر, میں یہ آپ کو بھی گفٹ کرنا چاہوں گا, امام مہدی اور علماء اہل سنت کے نام سے. اس میں علماء اہل سنت نے ہی جو حوالے دیے ہیں امام مہدی کے بارے میں, آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کتاب سے بہت فائدہ حاصل ہوگا. ماشاءاللہ جی. امام مہدی علماء اہل سنت کی نظر میں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ برادر عزیز, آپ کا بہت شکریہ. اس کتاب کو میں ضرور پڑھوں گا. اور میرا چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا؟ جی فہد بھائی, یہ سوال جو آپ نے کیا ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا, یقین کریں ہماری دکھتی ہوئی رات ہے. یقین کریں رسول اللہ کی وفات کے بعد اس امت نے, یا یوں کہوں اپنی بات کا آغاز ہی رسول اللہ کی حدیث سے کروں کہ خطبہ غدیر کے اندر, غدیر کے میدان میں, خون کے میدان میں رسول اللہ نے کہا, بار بار اس امت کو بتایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت, 3 دفعہ یہ جملہ کہا, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں تمہیں تو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, دوسری اہل بیت, ان کا دامن پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگا. مجھے بتائیں فہد بھائی, آپ ہی انصاف سے بتا دیں کیا کیا اس امت نے اہل بیت کے ساتھ رسول اللہ کی وفات کے بعد. بلکہ یہاں پہ چھوٹی سی قرآن کی ایک آیت میں وہ کوٹ کرتا چلوں کہ اللہ نے فرمایا کہ محمد تو بس اللہ کے رسول ہیں, اللہ یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے, اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو کیا ہوا, امت الٹے پاؤں پھری رسول اللہ کے بعد. مولا علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا. امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے, انہیں زہر دے دیا گیا. امام حسین کا واقعہ تو آپ بھی جانتے ہیں, اس دنیا میں کربلا سے بڑی کوئی قیامت نہیں. امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, ان کو زہر دے دیا گیا. یہاں تک کہ امام موسیٰ کاظم کو 14 سال تک رکوع کی حالت میں قید رکھا گیا اور مسلسل اذیتیں دی گئی اہل بیت کو. اسی طرح یہ معاملہ امام حسن عسکری تک تمام معصومین کو زہر دے کر نماز کی حالت میں جب دوسرے طریقوں سے شہید کر دیا گیا. آخر میں یہ امت امام مہدی کو بھی شہید کرنا چاہتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے مصلحتاً امام مہدی علیہ السلام کو پردہ غیبت میں اٹھا لیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ غائب ہو جائے. اب دیکھیں ہمیں یہ وجہ سمجھنی پڑے گی فہد بھائی, اس درد کو سمجھنا پڑے گا کہ رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. بار بار رسول اللہ میں اور گارنٹی دے رہے ہیں, رسول اللہ ہمیں گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ان کا دامن پکڑے رکھو گے. تو میرے بھائی, اگر رسول اللہ کی وفات کے بعد لوگوں نے اہل بیت کا حق ادا کیا ہوتا, جیسے کہ رسول اللہ نے خود ہی فرمایا نا کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے, میرے قربا سے محبت رکھو. اب یہ امام نے آپ نے پوچھا نا کہ امام ظہور کب کریں گے, تو امام ظہور تب ہی کریں گے جب اس امت کو اس عظیم نعمت اہل بیت کی قدر ہو جائے. ماشاءاللہ برادر مسلم بھائی نے تو تاریخی حوالے سے اور قرآن کے حوالوں سے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا, لیکن اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ امام علیہ السلام کے ظہور میں جو رکاوٹ ہے وہ اور کچھ نہیں, فقط اور فقط ہماری اطاعت ہے. خود معصوم فرما گئے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو میرے ظہور سے پہلے میرا اطاعت گزار بن جائے گا. تو ہماری اطاعت ہی امام علیہ السلام کے ظہور میں رکاوٹ ہے. جس دن ہماری زندگیوں میں رحمان کا عمل دخل زیادہ اور شیطان کا عمل دخل بالکل ختم ہو جائے گا, اس دن امام علیہ السلام کے ظہور میں کوئی دیر نہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی امید کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام کے انتظار کے لیے آپ آمادہ ہو چکے ہوں گے. جی بالکل برادر عزیز, اب میں بھی امام کے ظہور کی انتظار کروں گا. اور اچھا, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا. اب میں آپ سے آخری سوال اپنا یہ کرنا چاہوں گا کہ امام کے ظہور کے بعد کیا ہوگا؟ جی ماشاءاللہ, جیسے آپ میسم بھائی سے گفتگو کرتے ہوئے یہاں پہ تشریف لے آئے, مجھے لگ رہا تھا کہ آپ جتنے پریشان ہیں آپ کو اسی سوال سے آپ کو جواب ملے گا.
تو دیکھیں امام علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تب خوشحالی آئے گی. امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی ایسے اللہ تعالیٰ امام علیہ السلام کی آمد کے ساتھ اس کو عدل و انصاف سے بھر دے. امام علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ ہی امن کی فضا قائم ہو جائے گی. امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو فراواں کر دے گا, زمین اپنے خزانے اگل دے گی. اور آج آپ کو ایک مثال اور دیتا چلوں, امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو نعمتیں خالص ہو جائیں گی. آپ پوچھیں گے کہ خالص کیسے ہو جائیں گی؟ ابھی بھی تو خالص ہی نعمت نہیں, ابھی خالص نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ, جیسے آپ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل فرماتا ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ باران رحمت تو ایک نعمت ہے, لیکن وہ کسی نہ کسی کے لیے تو عذاب بن جاتا ہے. کبھی سیلاب آ جاتا ہے, کسی کا کچا گھر وہ گر جاتا ہے, تو ان لوگوں کے لیے تو مصیبت بن جاتی ہے. لیکن امام علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں بالکل خالص ہو جائیں گی. ساتھ میں یہ نعمتیں جو شامل ہیں, یعنی یہ عذاب جو شامل ہیں, یہ بالکل ختم ہو جائیں گے. ایسا پرامن فضا قائم ہو جائے گی کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیئیں گے. اتنا پرامن دور ہوگا, اتنا پرامن دور ہوگا کہ اگر کوئی خاتون مشرق سے مغرب تک سفر کرے گی, مشرق سے مغرب تک سفر کرے گی اور کوئی غیر محرم شخص اس کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. اور امید کرتا ہوں کہ ایسے دور کا آپ بھی انتظار کر رہے ہیں, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, اور بیسم بھائی بھی انتظار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جوانان مشتاقان نور کے فی الحال 15 شعبان کے جشن سے واپسی پر یہ نیاز تناول فرما رہے ہیں. اور یہ علی عباس بھائی, میسم بھائی, معصوم بھائی, شبیب بھائی, بہت شکر ہے. میں کچھ کہنا چاہوں گا, دیکھ سکتے ہیں فہد بھائی, اللہ کا بہت بہت شکر ہے, اللہ نے ہمیں عزت سے نوازا اور خیر. شاہ صاحب سے پوچھا, علی عباس بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے, آپ کیسا جشن ہوا؟ بہت بہترین ہوا, بہت بہترین ہوا. سب سے بیسٹ پرفارمنس اپنی تھی. ہاں, سب سے مشکل کام میرا تھا بائک اور وہ پکڑانا, لیکن پھر بھی میں نے بخوبی انجام دیا. لیکن اچھا شبیب بھائی, آپ کو کوئی مشکل پیش تو نہیں آئی سوالات کرتے ہوئے؟ بہت ایزی تھا, بہت ایزی, مشکل ہی نہیں تھا. اور یہ جوانان یہ ہمارے استاد محترم نہیں ہے بلکہ نائب ناظم ہے کلاس کے. ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے, زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے, محفل جمائیں گے جب امام آئیں گے, بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے, جشن ہم منائیں گے, جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے. زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینے کے, شام کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے, از سقیفہ آئی دم غیر سے نہیں پہنچے, جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے, ایک ایک چکائیں گے.